اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں جماعت کے اس کلاس میں اردو کے مضمون میں جو ہم نظم پڑھ رہے تھے، اس کے متعلق جو شاعرانہ خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، انہیں ہم اپنے لفظوں میں لکھیں گے۔ یعنی نظم میں شاعر نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، انہیں ہمیں اپنے لفظوں میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نظم میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، ان کو ہم زبانی طور پہ یہاں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس نظم میں اور شاعر نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے میں زبانی طور بتا دوں گا۔ تو بعد میں ان خیالات کو اسائنمنٹ کے تھرو آپ کو واٹس ایپ کروں گا۔ تو جو یہ ہماری تاریخ، جو یہ نظم ہے، تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ انگریزی حکومت سے پہلے گھر گھر میں، یعنی کسی تعصب کے بغیر، کسی تعصب کے، یعنی چاہے دیوالی ہو، عید ہو، یعنی ہر کسی تہوار پر دیے جلتے تھے، یعنی گھر میں بغیر کسی تعصب کے دیوالی کے تہوار پر دیے جلتے تھے۔ سب لوگ مل جل کر عید ہو یا دیوالی ہو یا ہولی ہو جیسے خوشی کے تہوار دھوم دھام سے مناتے تھے۔ یعنی سب لوگ مل جل کے، چاہے عید ہو، دیوالی ہو یا پھر ہولی ہو، تو ہر ایک تہوار پر لوگ سب مل جل کر خوشی سے اپنے گھروں میں دیے جلاتے تھے اور دھوم دھام سے خوشی مناتے تھے۔ تو اس کے علاوہ شاعر کہتا کہ ہر تہوار سب کے لیے خوشیاں لے کر آتا تھا۔ ہر تہوار خوشیاں لے کر آتا تھا، یعنی انگریزی حکومت نے ملک میں اپنی چالاک سیاست، کیا ہے؟ چالاک سیاست کے سبب لوگوں کے دلوں سے پیار و محبت کا جذبہ نکال کر انہیں ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت کرنا سکھایا۔ یعنی جو انگریز حکومت تھی، ان کی چالاکی سے، یعنی جو انہوں نے چالاکی کی سیاست کے سبب کی وجہ سے لوگوں سے پیار و محبت کا جذبہ نکالا تھا اور ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت اور عداوت ڈال دیا تھا۔ انہوں نے ایک اور بات کی تھی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی تھی۔ کیا؟ انہوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی بھی اپنائی تھی۔ تو ملک کی اصل تاریخ محبت، اخوت، رواداری اور وفا ہے اور ہمیں اپنی اس تاریخ کو پھر دہرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی جو ہمارے ملک کی، شاعر کے مطابق ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، اخوت، رواداری اور وفا۔ تو ہمیں اپنی اس تاریخ کو پھر سے دہرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاعر اس نظم میں اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وطن کی جو یہ تاریخ تھی، یہ مشترکہ تاریخ پر مبنی تھی، مشترکہ، جس کا ایک حصہ قرآن کریم پڑھنے والے لوگ بھی تھے اور گیتا پڑھنے والے لوگ بھی تھے۔ ایک تو قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، دوسرا یہ کہ گیتا پڑھنے والے لوگ بھی اس تاریخ کا حصہ تھے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ تہذیب و تاریخ تھی۔ کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کی مشترکہ تہذیب و تاریخ تھی، جو امن و آشتی اور آسا کا سبق دیتی
ہے، یعنی جو یہ مشترکہ تاریخ تھی یہ کس چیز کا سبق دیتی تھی؟ یہ امن، آشتی اور آسا کا سبق دیتی ہے۔ بقول شاعر پھر کہتا ہے کہ دنیا میں ہندوستان کے مقابلے میں کوئی دوسرا گوتم، چستی یا نانک پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی ہندوستانیوں کے مقابلے میں، جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا گوتم، چستی یا نانک پیدا نہیں ہوا۔ شاعر کے کہنے کے مطابق انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد لوگ آزاد ہیں، یعنی جب ہندوستانیوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تو لوگ آزاد ہیں، ان کے ذہن آزاد ہے، وہ انگریزوں کی سیاست کے پھیلائے ہوئے تعصب اور نفرت کے اندھیروں سے نکل آئے۔ شاعر آخر پر کہتا ہے کہ لوگوں کے اتحاد کی بات کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی اتحاد کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کے فکر و عمل اور ان کے یقین سمجھے ہیں، ان کی زمین ایک ہے اور ان کا وطن بھی ایک ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے جب وہ اتحاد کی بات اس نظم میں کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فکر و عمل ایک ہے، یقین ایک ہے، زمین ایک ہے اور وطن بھی ایک ہے۔ اس طریقے سے ہم نے نظم میں شاعر نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کو ہم نے اپنے لفظوں میں یہاں پہ دہرایا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو اسائنمنٹ کے تھرو آپ کو واٹس ایپ ضرور کروں گا تاکہ آپ کو بھی آسانی ہوگی، تو آپ اس کو پھر اپنی کاپی پہ لکھ دیں گے۔ تو کل ہم ایک دوسرا نیا موضوع آپ کے سامنے لے کر میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔